بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم کے مذاہب کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے ایک قدیم مذہب آشوری مذہب کے متعلق کچھ تفصیلات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوسری ہزارویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں بابل والوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور آشوری قوم جو بابل کی ایک نوجوان شاخ تھی بابل پر قابض ہو گئی۔ آشوریوں کا زمانہ 2100 قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح ہے۔ آشوریوں کے غلامی میں آ جانے کے بعد بھی بابلی مذہب کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ شہر بابل مذہبی مرکز اور مقدس شہر کی حیثیت سے اب بھی موجود تھا۔ آشوری اور بابلی ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے۔ اس کے باوجود آشوریوں نے بابلی دیوتاؤں کو اپنایا اور ان کو اپنے خداؤں کے مساوی درجہ عطا کیا۔ دونوں مذاہب میں بہت حد تک مماثلت بھی پائی جاتی تھی۔ تھوڑا بہت جو فرق تھا وہ دونوں قوموں کے ماحول اور طرز معاشرت کے اختلاف کا نتیجہ تھا۔ آشوری سخت آب و ہوا اور بنجر علاقے کے رہنے والے تھے، برخلاف اس کے کہ بابلی زرخیز اور نرم زمین پر مدتوں سے آباد چلے آ رہے تھے۔ اس لیے دونوں قوموں کی طبیعتوں میں بڑا فرق ہو گیا، جس سے مذہب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دونوں نے بہت حد تک اکادیوں کی خوشاچینی کی تھی، لیکن ان میں سے ہر ایک نے اپنے مزاج اور افتاد طبع کے مطابق اس کا انتخاب کیا۔ اس کی بہترین مثال قربانی ہے۔ اکادیوں میں دو طرح کی قربانیوں کا رواج تھا، ایک کنوار پن کی قربانی، دوسری انسانی قربانی۔ پہلی کو بابلیوں نے اپنا لیا اور دوسری کو آشوریوں نے۔ اس طرح اہل بابل نے علم و تہذیب کے دیوتا کو اعلیٰ دیوتا قرار دیا اور آشوری جنگجو لوگ تھے، اس لیے جنگی دیوتا ان کے لیے سب سے بڑا دیوتا قرار دیا گیا۔ آشوری مذہب کی خصوصیت کثرت پرستی تھی۔ بے شمار دیوتاؤں کی پرستش کا عام رواج تھا۔ انسانوں کی طرح دیوتاؤں کے مختلف طبقے تھے، ان میں سے ہر ایک کی صفات، معابد یعنی عبادت خانے اور علامات جداگانہ تھیں۔ بعض روایات میں آشوریوں کے دیوتاؤں کی تعداد 4 اور 5 ہزار تک بتلائی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 20 کے قریب ایسے دیوتا تھے جن کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ان میں ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی۔ ان میں سے ہر ایک کو خداؤں کا بادشاہ اور خداؤں کا خدا کہا جاتا تھا، لیکن کسی کو بھی خدائے اعلیٰ کہنا درست نہیں تھا۔ اس سے غالباً ان کی مراد یہ رہی ہوگی کہ اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں وہ سب بڑھ کر ہیں اور ایک سے بڑھ کر زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں آشوریوں کے مذہبی عقائد میں ترقی ہوئی۔ یہ لوگ کثرت پرستی سے نکل کر وحدت پرستی سے بہت قریب آ گئے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس عہد کے بھجنوں میں میرے دیوتا اور میری دیوی کے الفاظ ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بھجن بھی ہیں جن میں صرف دیوتا اور دیوی سے خطاب کیا گیا ہے، جس سے گمان بھی باقی نہیں رہتا کہ میرے دیوتا سے نگران دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہو۔ وحدت پرستی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے دیوتاؤں کو ایک ہی ماتحت قرار دیا اور ہر ایک کے ساتھ مردوک کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ مثلاً سین رات میں روشنی دینے والا مردوک کہا جانے لگا، اور ادا بارش کا مردوک کہلایا، شمس قانعین کا مردوک کہلایا۔ اسی طرح مردوک کو تمام دیوتاؤں کے اختیارات سونپ دیے گئے، اگرچہ دوسروں کا وجود باقی رہا لیکن ان کی اہمیت کم ہو گئی۔ یہی دیوتا آگے چل کر اشور کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کا نام بعینہ ہی اسی دیوتا کے نام پر رکھا گیا۔ اس ملک کے باشندے اس کے غلام تھے اور سب کے سب اس کی فوج کے فوجی۔ کوئی اشور کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت بادشاہ گر کی سی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ کو اشور ہی نے تخت و تاج عطا کیا ہے۔ بادشاہ کی مدت حکومت میں اضافہ کرنا، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا، جنگ میں اسے فتح یاب کرنا، سب اسی دیوتا کے فرائض تھے۔ بادشاہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اشور ہی کا محتاج تھا۔ اپنی اس خواہش کی براری کے لیے حکومت بہت عرصے تک ان کی اولاد میں قائم رہے، وہ اشور ہی سے التجا کرتے۔ اس کے خطابات یہ تھے: خدائے اعظم، تمام خداؤں کا خدا، خداؤں کا بادشاہ اور کبھی خداؤں کا باپ وغیرہ۔ اس کی مورت انسان کی شکل میں بنائی گئی تھی، سینگ دار ٹوپی اس کو پہنائی جاتی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کمان ہوتی تھی جس سے وہ تیر چلاتے ہوئے دکھایا جاتا تھا۔ میدان جنگ کے موقع پر جو مورت ہوتی اس میں خاص کر اسے کمان میں تیر جوڑے ظاہر کیا جاتا تھا
اور جب وہ کامیابی کے ساتھ جنگ سے واپس ہوتا تو بائیں ہاتھ میں کمان ہوتی اور دائیں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا ہوتا۔ یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ بابل کا عیل اور ایشوریوں کا اشور ایک ہی بت کے دو نام ہیں یا الگ الگ دو بت ہیں۔ ماہرین کا ایک طبقہ اس امر کا دعوے دار ہے کہ دونوں نام ایک ہی بت کے ہیں، لیکن یہ خیال حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ دونوں دیوتاؤں عیل اور عاشور کی خصوصیات میں خاصا فرق ہے۔ عیل ایک مبہم اور غیر واضح قسم کا معبود تھا جس کی صفات کی مکمل تعین نہیں کی گئی تھی۔ اس کا ذکر بھی عاشور کی بنسبت کم آتا ہے، برخلاف اس کے عاشور تمام دیوتاؤں میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ اس کی صفات واضح اور متعین تھیں اور ایجابی صفات کا حامل تھا، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ یہ ایک ہی دیوتا کے دو نام تھے۔ عاشوریوں میں دوہری تثلیث پائی جاتی تھی۔ اول تثلیث کے اقانیم ابوا، بعل اور حیا تھے۔ ان کو بھی خداوندان اعلیٰ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عاشور کے فوراً بعد ان تینوں کا درجہ تھا۔ انو اور بعل اور بابلی مذہب میں بھی موجود تھے، صرف فرق یہ تھا کہ بابلیوں کے یہاں یہ دونوں بھائی بھائی اور عیل کے بیٹے کہے جاتے تھے۔ عاشوری اس قسم کی کسی رشتہ داری کے قائل نہ تھے۔ دونوں مذاہب اس بات پر متفق تھے کہ حیا بقیہ دونوں خداؤں سے کوئی قرابت نہیں رکھتا، تاہم اہمیت میں ان سے کسی سے بھی کم بھی نہیں تھا۔ باقی رہا اتوا۔ یہ جو اتو تھا یہ اپنی تمام عظمت اور رفعت کے باوجود عاشوریوں کی توجہ کا مرکز نہ بن سکا، اگرچہ اسے زمین کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا۔ البتہ بعل عاشوری دیومالا کا روح رواں سمجھا جاتا تھا۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اس کی رہین منت تھی۔ اس نے اپنے خون اور مٹی کے امتزاج سے انسان کو بھی پیدا کیا۔ درندے بھی اس کی مخلوق بتلائے جاتے، چاند، سورج اور 5 دوسرے سیارے بھی اس کے پیدا کردہ ہیں۔ حیا کا کام ستاروں کی گزرگاہ کی نگرانی کرنا تھا۔ دوسری تثلیث چاند، دیوتا سن اور دیوتا شمس اور فضا کا دیوتا ول یہ شامل تھے۔ عراق جیسے گرم ملک میں راتیں خوشگوار ہوتی تھیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں ہمیشہ چاند کو سورج پر ترجیح دی گئی۔ چاند کو تعمیر کا نگران بھی تسلیم کیا جاتا۔ چاند بابل اور عاشور دونوں میں مسجود انسان بنا رہا۔ تمام بڑے بڑے شہروں میں اس کے مندر بنے ہوئے تھے۔ شمس یعنی سورج دیوتا بھی اہمیت میں اس سے کم نہیں تھا۔ ول کے دائرے اختیارات میں فضا کے خدا کی حیثیت سے بارش برسانا داخل تھا۔ عراق زرعی ملک تھا، اس لیے ول کو جو اہمیت رہی ہوگی اس کا قیاس کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ ایک خاصی تعداد دیویوں کی بھی تھی۔ ان دونوں تثلیث کے دیوتاؤں میں سے ہر ایک کی ایک بیوی تھی۔ صرف عیل اور عاشور ازدواجی تعلقات سے بالاتر تھے۔ انو کی بیوی انت یا انات تھی، بعل کی بلات، حیا کی شریک زندگی کا نام دیوکینا، سن کی بیوی کا نام تو کچھ نہ تھا، البتہ اس کا وجد یعنی موجود ہونا یہ ان کے ہاں مسلم تھا۔ ول کی بیوی کا نام سالا یا تالا تھا۔ عاشوریوں کے یہاں ان دیوتاؤں کے علاوہ اور بھی بے شمار دیوتا تھے، جن میں سے خاص طور پر تن، مردوک، نرگل، اشتر، نیبو یہ جنگل کا دیوتا تھا، یہ اہمیت کے زیادہ حامل تھے۔ اگر ہم ان کے عبد اور معبود کے درمیان تعلقات کے متعلق نظریات کی بات کریں تو عراقی ہمیشہ اپنے دیوتاؤں کا تصور انسانی شکل میں کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا اور انسان میں کسی قسم کا کوئی بعد اور دوری باقی نہیں رہی، اور انسانی قلب کے لیے یہ دیوتا ایک زندہ حقیقت بن گئے جس نے اخلاق کو بہت متاثر کیا۔ یہ عقیدہ نہایت واضح اور غیر مبہم صورت اختیار کر گیا کہ ہر انسان کی نگرانی دیوتا یا اس کے نگران روح کرتی ہے۔ یہ عقیدہ تاریخ مذاہب میں بہت اہم ہے۔ اسی عقیدے کے باعث انسان ایک خدا اور ایک خالق کائنات کے تصور سے روشناس ہوا۔ اسے ہر چیز میں راز اور اسرار نظر آنے لگے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس عقیدے کے باوجود عراقیوں نے کوئی ترقی نہیں کی، حالانکہ عبد و معبود کے اتحاد ہی پر تصور کی ساری عمارت قائم کی جا سکتی ہے۔ عاشوریوں میں تخلیق کائنات کا عجیب و غریب نظریہ پایا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے دیوتاؤں اور ارواح میں ایک جنگ ہوئی تھی۔ انو کی پیدا کردہ روحوں نے متحد ہو کر بغاوت کر دی۔ چاند، سورج اور فضا کے دیوتاؤں نے بمشکل اس بغاوت کو دور کیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد یہ بغاوت دوبارہ پھوٹ پڑی۔ بعل نے ان باغیوں کے سردار کو قتل کر ڈالا۔
اس کے ساتھی بھاگ نکلے اور 7 ارواح خبیثہ کے پاس انہوں نے پناہ لی۔ ان سب کا اوپر جانا ممنوع قرار دیا گیا۔ نیچے بے شمار بھوت رہا کرتے تھے۔ ان سب کی ملکہ امورکا نامی ایک عورت تھی۔ امورکا کے معنی سمندر کے ہیں۔ بال نے اس عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے سے آسمان بنایا اور دوسرے سے زمین پیدا کی۔ بال نے روشنی بھی بنائی، لیکن اس کے باعث اکثر جاندار مر گئے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک دیوتا کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ ڈالے، اس سے جو خون نکلے اس سے مٹی گوندھ کر انسان بنائے۔ اس طرح انسان پیدا ہوا جو نہایت ذہین تھا اور خدائی عقل میں حصہ دار تھا۔ بال نے سورج، چاند اور ستارے بھی بنائے۔ آشوری نظریہ ارتقاء سے بھی واقف معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان ابتدا میں مختلف قسم کے جسم رکھتا تھا۔ اس کے 2 4 پر ہوا کرتے تھے، کچھ کے 2 منہ اور 2 سر تھے، جن میں سے ایک سر مردانہ اور ایک زنانہ ہوتا تھا۔ ایسے بھی انسان تھے جن کے سر سینگ دار بکروں سے بہت ملتے جلتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیر گھوڑوں کے سے ٹاپ دار ہوتے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے جن کا بالائی حصہ انسانوں کا سا اور نیچے کا حصہ گھوڑوں جیسا ہوتا تھا۔ بابلیوں نے عبادت خانوں کی تعبیر میں اکادیوں کے مذہب کی مکمل پیروی کی۔ انہوں نے اونچے مینار بنائے۔ آشوریوں نے میناروں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کبھی ان کی تعداد 3 ہوتی، جیسے اور کے مندر کی تھی۔ ان تینوں میناروں میں سے دوہری تثلیث یا 3 عالم کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔ کبھی 5 مینار بنوائے جیسے کہ کلچ کے مندر میں تھا۔ یہ 5 مینار 5 سیاروں کی نمائندگی کرتے تھے۔ پھر یہ تعداد 7 تک جا پہنچی، جو 5 سیاروں اور ایک چاند اور ایک سورج کو ظاہر کرتے تھے۔ بارزیپا کے مندر میں 5 مینار تھے۔ ان میناروں میں سے ایک مینار بلند ہوتا، جس میں بالعموم 7 منزلیں ہوتیں۔ اس کے سرے پر ایک چھوٹا لیکن بہت خوبصورت عبادت خانہ ہوتا تھا۔ اس مینار پر باہر بنی ہوئی سیڑھیوں کی مدد سے چڑھا جاتا تھا۔ پتھر یا دھات کی بنی ہوئی سیڑھیاں ہوتیں۔ دیوتاؤں کی مورتیں اس میں رکھی جاتیں۔ مورتیں سوائے نن اور نرگل کے سب کی سب انسانی شکل میں بنائی جاتیں۔ البتہ یہ دونوں جانوروں کی صورت میں ہوتے تھے۔ سر تو انسانوں کا ہوتا، لیکن ان کے بڑے بڑے پر ہوتے تھے۔ ان مورتیوں کو اس طرح بنایا جاتا کہ رعب و جلال کا اظہار ہو سکے، تاکہ دیکھنے والے کے دل میں خوف اور احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ آشوریوں میں عبادت کے 3 طریقے رائج تھے۔ پہلا پوجا کا، دوسرا بھجن یعنی دیوتاؤں کی تعریف اور توصیف پر مشتمل مذہبی گیت، تیسرا قربانی۔ پوجا پاٹ میں اعتراف گناہ کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ پجاری دیوتاؤں کے سامنے نہایت واضح الفاظ میں اپنے ایک ایک گناہ کا نام لیتا اور دیوتا سے ہر ایک کے لیے معافی کا خواستگار ہوتا۔ اس قسم کی عبادت اپنے اور دوسروں کے لیے بھی کی جاتی تھی۔ پوجا پاٹ سے بھی زیادہ حمد و ثنا کا طریقہ رائج تھا۔ دیوتاؤں کی شان میں بہت سے آشوری بھجن ہم تک پہنچے ہیں۔ سال کا ہر دن کسی نہ کسی دیوتا کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے اور اس کے سامنے قربانی پیش کی جاتی۔ قربانی کا آغاز بادشاہ کیا کرتا تھا، رعایا اس کی اتباع کیا کرتی۔ دیوتاؤں پر جو جانور قربان کیے جاتے تھے وہ بیل، دمبا اور ہرن تھے۔ شراب کا عبادت خانے میں چھڑکنا اور خوشبو جلانا بھی عبادت کے اہم اجزاء تھے۔ نظر و نیاز کے سلسلے میں بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اور ہمیشہ قیمتی سے قیمتی چیزیں پیش کی جاتی اور کوشش کی جاتی کہ معبودوں کے سامنے اپنی سب سے قیمتی چیز کو پیش کیا جائے۔ آشوری مستقبل کی زندگی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی تحریروں میں اس کا ذکر بھی شاذ اور نادر ہی آتا ہے، البتہ ان میں ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے روح کی بقا پر عقیدہ ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اگلی دنیا میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے اور بروں کا تکلیف و رنج میں مبتلا ہونے کی طرف بھی آشوریوں کی تحریروں میں اشارہ ملتا ہے۔ ایک جگہ بادشاہ کے لیے دعا کی گئی ہے کہ وہ اگلی دنیا میں شاد کام رہے یعنی خوش رہے۔ ایسے دعائیہ جملے بھی پائے جاتے ہیں جن میں دیوتاؤں سے مرے ہوں کی خوشحالی اور آرام کے لیے التجا کی گئی ہے۔ مثلا یہ کہ سورج دیوتا اسے زندگی بخشے اور مردوک خوشی کے مقام عنایت کرے۔ اس طرف بھی آشوری تحریرات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت کی زندگی کس قسم کی ہوگی۔ روحیں سفید اور چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور خدا کے سامنے حاضر رہیں گی اور خدائی غذا میں شرکت کریں گی۔ دوزخ کی زندگی کی بابت بتلایا گیا ہے کہ یہ جگہ تاریکی اور قحط کی جگہ ہے، جہاں کے رہنے والوں کی غذا مٹی ہے، روشنی کا نام و نشان تک نہیں، ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ بھوت پرندوں کی طرح ہر وقت اپنے پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ آشوری لاتعداد دوزخوں کے وجود کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سزائیں
بدعمالیوں کے لحاظ سے دی جائیں گی۔ ہر قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے الگ الگ مقامات ہیں، مثلا ایسی دوزخ جہاں آگ ہی آگ ہے، بے وفا میاں اور بیویوں کے لیے وقف سمجھی جاتی تھی، اور ایسے نوجوان جنہوں نے اپنے جسموں کا غلط استعمال کر کے ان کی توہین کی، وہ بھی اسی جگہ پر رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو عاشوری مذہب کے عقائد، نظریات، ان کے معبودان، ان کے طریقہ عبادت اور ان کے اعتقادات کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری ہمت بنتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔